میں نے عموماً یہ محسوس کیا ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنی حکومتوں، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ان کے اوپر تنقید کرنے کے بارے میں بہت جنرس ہیں. ان کی چھوٹی سی بھی خامی نظر آ جائے تو ہم اس کے اوپر بہت بڑی اور شدید تنقید کرتے ہیں. لیکن کبھی کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہو تو اس کو عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حکومتیں برسر اقتدار آتی ہیں الیکشن لڑنے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد، خاص طور پہ سیاستدان تو بہت جان لڑاتے ہیں اور وہ حکومت پہ آتے ہیں، اور ان کو اگر آپ تھوڑی سی بھی اچھی بات کی تعریف نہ کریں اور کچھ چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنائیں، تو وہ کیسے ایک اعتماد کے ساتھ ان کا حوصلہ کیسے بڑا ہوگا. تو مجھے اس بارے میں خیال اس لیے آیا کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کی حکومت نے ایک بہت بڑا کام اپنے ذمے لیا ہے. اس کی تفصیلات تو میں معلوم نہیں ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا سے جو چند باتیں پتہ چلی ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان، جس میں وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہیں اور ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی شامل ہیں، انہوں نے چند اور دوست ملکوں کے تعاون سے، جیسے مصر ہے، ایجپٹ اور ترکی ہے، اس کے ساتھ مل کے امریکا اور ایران کے درمیان ایک مفاہمت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، ذمہ اٹھایا ہے. اور اس لیے یہ بہت اہم ہو گیا تھا کہ امریکہ نے 48 گھنٹے کی یہ دھمکی دی تھی ایران کو کہ اگر وہ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز کا راستہ کھول نہیں دیتا تو پھر ہم اس کے تمام جو انرجی کے انسٹالیشنز ہیں اور تمام بجلی گھر ہیں ان کے اوپر بمباری کر کے ان کو تباہ کر دیں گے. اب امریکہ کی آپ کے بارے میں آپ کی رائے اچھی ہو یا بری ہو، یہ تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے کم شک ہے کہ اگر امریکہ اس بات پہ تل جائے کہ اس نے یہ بمباری کرنی ہے تو اس بمباری کے نتیجے میں ایران کے اندر واقعی ان کے انفراسٹرکچر کی، ان کی توانائی کی انسٹالیشنز کی، ان کی بجلی بنانے والے کارخانوں کی بڑی تباہی ہو جاتی اور ایران کو بہت نقصان پہنچتا. یقیناً ایران بھی اس کے جواب میں اس نے بہت بہادری سے لڑائی لڑی اب تک، اور وہ بھی بہت نقصان پہنچا سکتا تھا اسرائیل کو بھی، امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کو بھی، اور اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ جن لوگوں عرب ملکوں نے اڈے امریکہ کو دیے ہیں ان کو بھی. تو اس کے نتیجے میں بڑی تباہی پھیلتی ہے اس پورے علاقے میں، اور علاقے کا تو نقصان ہوتا، لیکن وہ تمام ملک جس میں پاکستان بھی شامل ہے ان کی جو توانائی کے ذرائع ہیں وہ ان ملکوں سے آتے ہیں، تو ان کا بھی برا حال ہوتا، اور وہ میرا خیال میں طویل عرصے کے لیے ان کی فیکٹریاں بند ہو جاتی، ان کی بجلی بنانے کے کارخانے بند ہو جاتے، ان کی جو ترقی کا عمل تھا وہ بہت پیچھے چلا جاتا. تو اس موقع پہ کوئی اور بڑا ملک جو ماضی میں جس طرح بڑے ملک کے کام کرتے رہے ہیں وہ تو سامنے نہیں آیا، حالانکہ نقصان ان بڑے ملکوں کو، یورپ کے ملکوں کو بھی بہت زیادہ ہوتا اگر یہ بمباری ہو جاتی. تو پاکستان نے ان دو دوست ملکوں کے ساتھ مل کے ان کے درمیان ایک ایسی سفارتکاری کے ذریعے صلح کرانے کی کوشش کی ہے جو میں سوچتا ہوں کہ بہت ہی قابل تعریف ہے. مجھے نہیں معلوم کہ الٹیمیٹلی یہ کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ کامیابی تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. لیکن اگر ہم کوشش بھی نہ کرتے تو یہ انتہائی قابل افسوس بات ہوتی. تو پاکستان نے کوشش کی ہے، پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے دو ملکوں کے ساتھ مل کے، اور یہ کوئی اگرچہ خاموش سفارتکاری تھی، لیکن اب یہ بات امریکی ذرائع اور وائٹ ہاؤس بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز جناب عاصم منیر صاحب کے ساتھ بات چیت کی ہے فون کے اوپر، اور وہ یقیناً اسی صلح کے کانٹیکسٹ میں ہوگی. اور ہمارے سفارتکار، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے وزیر اعظم ایران کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں
کبھی وہ امریکہ کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر یہ تیار ہو جائیں دونوں ملک تو ان کے درمیان جو بات چیت ہے وہ بھی شاید اسلام آباد میں ہو. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کا. اگر یہ کامیاب ہو جائے سفارتکاری، اگر یہ ملاقات اسلام آباد میں ہو، یا اس سے بھی پہلے اگر یہ نہ ہو، تو اٹ سیلف کہ پاکستان نے ایک سفارتکاری کی اور بھرپور کوشش کی، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، اپنی حکومت کو، اپنے حکومتی عہدیداروں کو، وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو، چیف آف ڈیفنس فورسز کو، ان کو بہت ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. انہوں نے واقعی وہ کام کیا ہے جو عموماً سپر پاورز کرتی ہیں. ہم سپر پاور سٹیٹس کے نہیں ہیں، لیکن ہم نے کام اس لیول کا کیا ہے. تو اس کے لیے میں مبارک دینا چاہتا ہوں، اور خواہش رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ کوششیں کامیاب ہوں، جس سے علاقے کے ملک بھی تباہی سے بچ جائیں، اور ہم خود بھی نقصانات سے بچ جائیں، اور پوری دنیا نقصان سے بچ جائے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ ایسکیلیشن کہاں چلی جائے گی، کہاں پہ پہنچ جائے گی، کتنی بڑی بربادی ہوگی، یہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ.